اور پھر آپ کو کیا شان عطا ہوئی؟ آپ کے دور کے اندر بغداد شریف کے اندر جو ہے نا ایک عیسائی آ گیا، اس نے جو ہے نا تبلیغ شروع کر دی۔ بادشاہ حاکم وقت کے پاس گیا کہ جناب میں تمہارے جو مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر۔ تو حاکم وقت نے اجازت دے دی، جناب ٹھیک ہے کرو مناظرہ۔ تو اب اس نے جو ہے نا ایک چوک کے اندر آ کر مجمع لگا لیا، چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہے کوئی میدان کے اندر آئے میرا مقابلہ کرے، میری اس بات کا جواب دے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے، تمہارے نبی سے بہتر ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے بہتر نبی ہیں۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، اگر کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے تو میدان میں آئے۔ تو اب جو ہے نا پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ جناب اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا ہے، اور جو ہے نا قرآن پاک کی آیات پڑھنے لگا کہ جناب دیکھو تمہارے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارے نبی کے اندر تو ایسی کوئی شان ہے تو لا کر دکھاؤ مجھے۔ تمہارے قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کیے، کم بإذن اللہ، کہ جس کو فرماتے، جس قبر کے اوپر جا کر فرماتے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اب یہ بات چلتے چلتے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ تو آپ جو ہے نا وہاں سے تشریف لائے، اور میں کہ اس کی یہ ضرورت کہ ہمارے دین کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالے، ہمارے دین کے اوپر ایسی بات کرے، آپ تشریف لائے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کا روب اور آپ کا دبدبہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب بتا تیرا دعویٰ کیا ہے، کیا چاہتا ہے تم؟ اس نے کہا کہ جناب میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہنے لگا کہ جناب تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، ان کی چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو جو پیدائشی نبینا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی آنکھیں اس کی نورانی کر دیتا، اس کو بھی بینائی عطا فرما دیتا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا جناب پھر پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تمہارے نبی سے، کیونکہ تمہارے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، تمہارے نبی نے مادرزاد اندھوں کو جو ہے نا آنکھیں نہیں دی، اور ہمارے نبی نے یہ کام کیا، لہذا وہ افضل ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پادریوں کے اندر آج کوئی ایسا پادری موجود ہے کہ جو مردے زندہ کر سکے؟ انہوں نے کہا جناب ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو آج کسی مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے سکے؟ کہنے لگا کہ بالکل نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اندر آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے سکے، مردوں کو زندہ کر سکے۔ ہمارے نبی کی شان تو وراء الورا ہے، اس کی شان کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر کسی ہستی کو مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی ہے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں کہ ہمارے نبی کی شان تو وراء الورا ہے۔ میں صدیوں بعد اپنے نبی کا امتی ہوں، ادنا غلام ہوں، تو مجھے کسی قبر پر لے چل، میں اس کو جو ہے نا وہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، میں تمہیں مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اب وہ یہودی عیسائی جو ہے نا وہ ایک پرانی بسیدہ قبر پر لے کر گئے کہ جناب آپ اس کو زندہ کر کے دکھائیں، اس مردے کو اٹھا کر دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہوئے کیا کلمات پڑھا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب قم بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا، قبر سے باہر آ جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور میں ہوں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا امتی۔ انبیاء کی شان تو بہت ورا ہے، میں ان جیسا کلام نہیں کروں گا، میں نے آج جو ہے نا یہ تبدیل کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی شان وراء الورا ہے۔ فرمایا کہ ہوتے کہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعب و منا، لولاک والے، صاحبی سب تیرے گھر کی ہے،
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں سے بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کن بإذن اللہ، میں نے ذرا اس کلام کو تبدیل کرنا ہے، فرمایا کہ میں کہتا ہوں کن بإذنی، مردے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں حضور کا ادنا غلام، میں کہتا ہوں کہ کھڑا ہو جا، تو اب اس کی آنکھوں کے سامنے مردہ بار آ گیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر کیا کیا کرتا تھا وہ بھی اسے پوچھ لے، فرمایا کہ یہ تو صدیوں بعد، یہ کوئی مردے زندہ کرنا کون سی مشکل